پچھلے 22 دن سے نہ کوئی وزیر اعلیٰ ہے، نہ کوئی حکومت ہے اور نہ کوئی کابینہ ہے۔ یہ آئینی بحران جو 1 اپریل کو عثمان خان بزدار کے استعفے کے بعد شروع ہوا، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ آئین کی پامالی، قانون کو جس طرح پیروں تلے روندا گیا، قواعد و ضوابط کے برخلاف تقریب حلف برداری کو رکوایا گیا، وہ روش بھی آج کے دن تک جاری ہے۔ جب آئین کی پامالی ہو اور آئین کی شقوں کی خلاف ورزی کی جائے تو کسی بھی مہذب شہری کے پاس ایک ہی حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کورٹ آف لاء سے رجوع کرے۔ ہم نے عدالت کا رخ کیا، عدالت میں ایک ریٹ پٹیشن لے کر گئے، جس کے نتیجے میں کل معزز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا جس میں یہ واضح طور پہ درج تھا کہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے بعد تقریب حلف برداری کو تاخیر کا شکار نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت۔ نہ صرف یہ، وقت کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس آرڈر میں یہ بات درج کی گئی کہ بذریعہ فیکس یہ آرڈر لاہور ہائی کورٹ کا صدر مملکت کو فوری طور پہ پہنچایا جائے تاکہ ان کو اپنی آئینی ذمہ داری کا احساس ہو۔ گورنر پنجاب جو کہ تاریخ کے سیاہ صفحات میں ایک ایسے کردار کے طور پر جانے جائیں گے جنہوں نے آئین کو توڑا، جنہوں نے 4 دن گورنر بننے کے لیے، گورنر ہاؤس میں رہنے کے لیے، ایک ظاہری شان و شوکت کے لیے آئین پاکستان کی شکوں کو پامال کیا، اور آئین شکنی کی پاکستان سے وفاداری کا تقاضا ہے کہ آپ آئین پاکستان کے وفادار رہیں۔ جب گورنر صاحب نے حلف لیا تھا تو اس میں الفاظ تھے I will protect, preserve and defend the Constitution of Pakistan۔ میں آئین پاکستان کا تحفظ کروں گا، میں آئین پاکستان کا دفاع کروں گا، میں آئین پاکستان کے تحت کام کرنے کا پابند ہوں۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب آئین شکنی کی تو اپنے لیے ہوئے حلف کا بھی احساس نہ کیا۔ تو یہ تاریخ کے اوراق میں یہ 4 دن کے گورنر صاحب بھی ایک آئین شکن کے طور پہ یاد کیے جائیں گے، جنہوں نے عمران نیازی کا حکم بجا لانے کے لیے آئین کی پامالی کی اور وفاداری پاکستان سے نہیں کی۔ ایک فرد واحد جس کا نام عمران احمد نیازی ہے، اس کے ساتھ وفاداری برتی، جو کہ ایک بہت افسوسناک امر ہے، اور ہمیں بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ گورنر کے عہدے کو بے توقیر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کل معزز عدالت نے اپنا آرڈر جاری کیا تو اس آرڈر کے اندر یہ بات درج کی کہ کیونکہ گورنر کے پاس انکار کا اختیار نہیں ہے، جب وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو جائے تو پھر گورنر کی ثوابدید ختم ہو جاتی ہے، گورنر کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ گورنر کے پاس قانون میں یہ حق موجود نہیں ہے کہ وہ اپنا مائنڈ اپلائی کرے اور وہ اس پہ سوچ بچار کرے کہ میں نے حلف لینا ہے کہ نہیں لینا۔ تو یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ آپ کو جب اختیار نہیں ہے اور آپ نے حلف کی تقریب کروانی ہی کروانی ہے، یا تو آپ غیر حاضر ہوں، آپ ان اویلیبل ہوں، تب آئین کے اندر یہ شک موجود ہے کہ کوئی اور شخص وہ حلف کروا سکتا ہے۔ آج یہ اطلاعات بھی آئیں کہ معزز گورنر صاحب سروس ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ جب آپ اویلیبل نہیں ہیں تو آپ کو تحریری طور پہ یہ بتانا ہوگا کہ میری اس وجہ سے میں موجود نہیں ہوں تقریب حلف برداری کے لیے۔ اور کورٹ نے جب کل واضح، اور دیکھیے یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہوگی، یہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک مثال قائم ہوگی کہ کورٹ نے جب کہا کہ آپ کی ثوابدید نہیں ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے،
کہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے بعد آپ اس کو حلف کو تاخیر کا شکار کریں، تو انہوں نے یہ اختیار گورنر سے لے کر صدر پاکستان کو خط لکھا کہ آئین کے آرٹیکل کے تحت اب صدر پاکستان کو ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ وہ گورنر کے علاوہ کسی بھی اور شخص کو جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اس کے تحت حلف لینے کا کہیں۔ تو یہ صدر پاکستان کو کل جب ہدایت جاری کی گئی تو یہ میرے علم میں ہے کہ 6 بجے کل شام 6 بجے ہائی کورٹ کا آرڈر موصول کروا دیا گیا تھا صدر پاکستان کو۔ کل شام، کل رات گزرنے کے بعد، آج آدھا دن گزرنے کے بعد، اب شام کے 4:30 ہوئے ہیں، ابھی تک صدر صاحب اس آرڈر پر غور فرما رہے ہیں۔ یہ پنجاب سے وہ بدلہ لیا جا رہا ہے کہ پنجاب نے عمران نیازی کو مینڈیٹ نہیں دیا۔ 2018 کے الیکشن میں بھی ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تھے، پھر پنجاب سے انتقام لیا گیا عثمان بزدار کو مسلط کر کے، اور پچھلے 22 دن سے یہ انتقام کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک آئینی بحران جو ہے وہ حل ہونے کو آ ہی نہیں رہا۔ یہ صدر پاکستان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار آئین سے باہر نہیں ہے۔ آئین کے اندر یہ بات طے ہو چکی کہ اگر گورنر حلف نہیں دے گا تو اس کے بعد باقی صدر کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ کسی اور کو کہے کہ وہ حلف دیں، اور صدر کا مطلب آئین کے اندر یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کی اس کو ایڈوائس جائے، صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس کا پابند ہے اور وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ آج صبح صدر صاحب کی طرف سے ایک خط موصول ہوا، میں کاپی آپ سے شیئر کر دوں گا۔ ایوان صدر نے ایک خط بھیجا وزیر اعظم کے دفتر کو۔ اس خط میں یہ درج تھا کہ ہمیں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موصول ہو گیا ہے، اس کے تحت ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ اس خط کے جواب میں پرائم منسٹر آفس نے کیبنٹ سے ایک سمری انڈوس کروا کے ایک سمری بھجوائی ایوان صدر، جس میں یہ بات درج تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وزیر اعظم پاکستان صدر پاکستان کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی آج 4 بجے وزیر اعلیٰ کو حلف دے۔ تو یہ جب لیٹر چلا گیا تو یہ سیکوینس آپ کے سامنے کلیئر ہے کہ صدر پاکستان کو ہم نے بذات خود یا خود ساختہ سمری موو نہیں کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر موصول ہونے کے بعد صدر پاکستان نے وزیر اعظم کے دفتر سے رجوع کیا۔ وہ خط آپ میڈیا پر دکھا سکتے ہیں، کاپی ہم شیئر کر لیں گے، کہ صدر پاکستان نے باقاعدہ لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر موصول ہے، مجھے بتایا جائے میں نے اس کی روشنی میں کیا کرنا ہے، کیونکہ میں وزیر اعظم کی ایڈوائس کا آئینی طور پہ پابند ہوں۔ سمری میں جب ہم نے طے کر دیا کہ ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آج 4 بجے حلف برداری کروائی جائے اور صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ وہ حلف برداری کروائیں، تو اب ہم کوئی نہیں ہے، کسی قسم کا اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ آئین بھی واضح ہے، قانون بھی واضح ہے، لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر بھی واضح ہے، اور میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئین شکنی کریں، آئین کی شکوں کو پامال کریں، آئین سے روگردانی کریں، پنجاب کے 12 کروڑ عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالیں۔ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا کہ رمضان میں رمضان بازار ہیں کہ نہیں ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں، قانونی معاملات رکے پڑے ہیں صرف ایک شخص کے نا کی خاطر جس کا نام عمران نیازی ہے، جو نہ عزت سے آیا اور نہ عزت سے جائے گا۔ اوپر بھی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا، یہاں بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم توہین عدالت کا پیر والے دن کیس دائر کرنے جا رہے ہیں، اور توہین عدالت کی پٹیشن دائر کی جائے گی کہ کورٹ کے ایکسپریس آرڈرز کے باوجود، کورٹ کی واضح ہدایات کے باوجود 22 دن سے صوبے میں کوئی حکومت نہیں ہے، اور ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری۔ یہ تو کل کو پھر اگر کوئی چیف جسٹس نامنیٹ ہوگا تو گورنر کہ میں چیف جسٹس کو اوتھ نہیں دیتا، تو کیا عدلیہ کا نظام بیٹھ جائے گا؟ کیا کسی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے
کہ وہ آئینی عہدوں پر رہ کر اپنے اوتھ کو بھی وائلیٹ کرے, آئین کی شکوں کو بھی وائلیٹ کرے, اور ذاتی انا کی تسکین کے لیے ایک برانی کیفیت پیدا کر کے پورے صوبے کو داؤ پر لگا دے. یہ پاکستانیت نہیں ہے. ہم نے اچھی روایات قائم کی اس ملک میں. 2013 میں خیبر پختونخوا میں اگر ہم چاہتے تو ہم جے یو آئی ایف کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے تھے. میرے قائد میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ نہیں, مینڈیٹ پی ٹی آئی کا ہے, خیبر پختونخوا میں حکومت تحریک انصاف کی ہوگی. ہم نے تو یہ روایات قائم کی ہیں. انہوں نے, جن لوگوں نے آئین بنایا تھا, ان کو فیل کر دیا. آج آئین میں جو حلف لینے کے حوالے سے شکیں ہیں, جو نو کانفیڈنس کی شکیں ہیں, آئین بنانے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کے لوگ بھی آئیں گے جو کھوکھلے ہوں گے, جن کو آئین کی قانون کی پرواہ نہیں ہوگی, ورنہ وہ لکھتے کہ جو حلف نہیں دے گا وہ 6 مہینے جیل جائے گا. وہ لکھتے کہ جو نو کانفیڈنس کی موشن کے خلاف کوئی اور آئین کی شک لاگو کرے گا اس کی یہ سزا ہوگی. یہ افسوسناک امر ہے. ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں, اس بحران کو ختم کریں. ہم پرامن لوگ ہیں, اپنا قانونی رستہ اختیار کریں گے اور عدالت میں معاملات کو ٹیک اپ کریں گے. ملک احمد خان صاحب سے میں گزارش کروں گا. بہت شکریہ. دیکھیں, بنیادی اس وقت مسئلہ نظر کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ نے اکثریت کھو بھی دی ہے, آپ اس اکثریت کو کھونے کے باوجود بھی کسی طرح سے بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے. میں نے I've never seen a bad loser than this, worse loser than this. یعنی اس سے زیادہ برا شکست کو لینے والا میں نے کوئی اور گروہ نہیں دیکھا. ابھی عطا صاحب نے آپ کو اس کے سارے آئینی اور قانونی پہلوؤں پہ آپ سے بات کی ہے. اس کا ایک سیاسی پہلو ہے, اور سیاسی پہلو یہ ہے کہ ہار جیت میں جب بندہ ہارتا ہے یا جیتتا ہے تو اس کا ایک اظہار ہوتا ہے, ہار اور جیت دونوں کا. یعنی اگر آپ ہاریں تو آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں اس ہار کو. اور یہاں پر کیس بڑا واضح ہے, سیدھا ہے. یہ جو آپ نے میجورٹی لوز کی ہے, یہ عدم اعتماد کے نتیجے میں نہیں کیا آپ نے میجورٹی لوز. آپ نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اپنی مس گورننس کی وجہ سے, اپنی نان ڈیلیورنس کی وجہ سے, آپ نے انفلیشن کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے, ویک لیڈرشپ کی وجہ سے, جھوٹ پر بنیاد بنا کر ایک پوری عمارت کھڑی کرنے کی کوشش جو کہ بالکل ملبے پہ آ کے گری, وہ ساری چیزیں آپ کا جو پورا کا پورا ایک سلسلہ تھا انتخابات سے قبل, اس وقت آپ یہ کرتے تھے, آپ فالٹ لائنز کو اٹھاتے تھے, آپ معاشرے کے اندر پھیلی ان چیزوں کو جن کے معاشرتی پہلو بھی تھے, ان کو آپ حکومت کے ساتھ منسلک کرتے تھے, اور حکومت کے ذمے ڈال کے 12 کروڑ یا پورے ملک کے 22 کروڑ لوگوں کے ان پہلوؤں کو آپ اجاگر کرتے تھے. آپ بجلی کے بل جلاتے تھے کہ مہنگے کیوں ہو رہے ہیں. آپ کہتے تھے کہ جب ایک ڈالر کی قیمت روپے کی پیریٹی کے ساتھ فرق پڑتا ہے تو اس وقت اتنے ارب ڈالرز کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. یہ وہ ساری آپ نے ایسی سچویشن کریٹ کی, کسی ایک فیکٹر کو اٹھایا, اس کو ایکسپلائٹ کیا, ایکسپلائٹ کر کے اس کے اوپر ایک پوری ایک عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی. اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا 3.5 سال حکومت کرنے کا, آپ نے اتنی بدترین حکومت کی کہ جس کے نتیجے میں ایک واضح طور پر لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی. اس تکلیف سے تنگ آ کر آپ کی اپنی پارٹی نے ریوالٹ کیا, چاہے وہ وفاق میں تھی, چاہے وہ صوبے میں تھی, اور انہوں نے اپنے آپ کو اپوزیشن کے بینچز پہ لا کے بٹھایا. تو یہ تو ایک بدترین شکست کی شکل ہے. اس کو آپ نے کوشش کی کہ کسی اور رنگ سے چودھری پرویز الہی صاحب کو کینڈیڈیٹ بنایا, اور وہ آ کے اپنی ایک جتنی آڈ پریکٹسز, میل پریکٹسز, بری کوشش کرتے رہے, ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کرتے رہے, وہ تو چودھری صاحب کرتے رہے. زبان زد عام ہے, ہر شخص کو پتہ ہے کہ کتنے وہ لوگوں کے پاس جا کر ان کو کیا کیا آفرز کرتے رہے. لیکن یہ سارے لوگ آپ کی اس سیاسی حکمت عملی اور آپ کی اس پوری گورننس سے بالکل تنگ تھے. انہوں نے اپنے آپ کو اس کا حصہ نہیں بنایا,
اور انہوں نے اپنے آپ کو آپ سے علیحدہ کیا. اور اب جب آپ کی پارٹی لوگوں نے دیکھا قومی اسمبلی میں تاریخ کا لمبا ترین اجلاس 8 گھنٹے صبح 10 بجے سے شروع ہوا, رات کے 12 بجے تک, 12 بجنے میں 5 منٹ کم تک آپ وہاں پر اس کے ساتھ چمٹے رہے اور آپ نے اپنی آخری سطح تک کوشش کی, اور پھر جب سپیکر ریزائن کر کے گئے تو پروسیڈنگز چلی. یعنی آئین کا مقصد, یہ جو آج کا معاشرہ ہے, دس کمیونٹی از بیسڈ اپون ورڈز, یہ معاشرہ الفاظ کے ساتھ تشکیل پاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ادھر کوئی جنگ و جدل یا زیادتی یا جتھے بندی کے ساتھ. آئین نے ایک راستہ فراہم کیا ہے کہ اگر کسی کے اوپر اعتماد نہ رہے لیڈر آف دی ہاؤس کے طور پہ, تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک تحریک عدم اعتماد کا راستہ ہے, پھر اس کے بعد ایک انتخاب کا راستہ ہے. یہ آئین کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں صرف آئین کہتا رہوں. آئین ایک جمہوری, اس کو تسلیم کرنا ایک جمہوری رویے کی نشاندہی ہے. آپ کا آئین کو تسلیم نہ کرنا آپ کے غیر جمہوری رویے کی نشاندہی ہے. جیسے میں نے کہا آپ سے پہلے کہ آج کا معاشرہ الفاظ پر تشکیل پاتا ہے. آج ہم بندوق کے زور پر جا کر کہیں قبضے نہیں کر سکتے. آج کانسٹیٹیوشن آپ کے ملک کی جغرافیائی حدوں کا بھی تعین کرتا ہے, بتاتا ہے کہ اس کی جغرافیکل ٹیریٹری کیا ہے. کانسٹیٹیوشن ہی آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر بسنے والے لوگوں کے بنیادی حقوق کون سے. کانسٹیٹیوشن ہی آپ کو بتاتا ہے کہ ڈائریکٹو آف پالیسی جب حکومتیں بنیں گی تو وہ کس انداز میں اس آئین کے تابع حکومتیں چلیں گی اور اپنے لوگوں کے فلاح اور بہبود کے کام کریں گی. آئین ہی آپ کو بتاتا ہے کہ وہ حکومتیں جنہوں نے لوگوں کی فلاح اور بہبود کا کام کرنا ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی. آئین ہی آپ کو بتاتا ہے کہ وزیر اعظم کیسے بنے گا, اس کے اختیارات اور فرائض کیسے ہوں گے, صدر مملکت کیسے بنیں گے, ان کے اختیارات اور فرائض کیا ہوں گے, وزراء اعلیٰ کیسے ہوں گے, گورنر کیسے ہوں گے. اور انہی فرائض میں سے ایک یہ فرض بھی تھا جس کو آپ نے ادا کرنا تھا. یعنی جب آپ نے اسمبلی کو توڑا, غیر آئینی پہلا جرم. دوسرا, نو کانفیڈنس کی موشن کو پروسیجر میں ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کی, دوسرا جرم. تیسرا, اس کے حکم کو عدالت عظمیٰ کے حکم کو نہ ماننا, تیسرا جرم. جرائم کی وہ فہرست جو وفاق میں تھی, اس کی جو شکل پنجاب میں بنی وہ تو انتہائی بدترین بنی. یعنی پہلے آپ کے امیدوار جو وزیر اعلیٰ کے تھے وہ اسمبلی تشریف لائے, ابھی ڈپٹی سپیکر جو کہ اس دن کے پریزائڈنگ آفیسر تھے اپنی چیئر پر آ کے بیٹھے نہیں. آپ کے جتھا بند دستے نے, خواتین و مرد پر مشتمل جتھا, ان کے اوپر حملہ آور ہوا, ان کو قتل کرنے کی کوشش کی, ان کی کرسی کو کھینچا, ان کو نیچے گرایا, وہاں پر جا کر ان کو زود کوب کیا, ان کو سٹرینگولیشن کرنے کی کوشش کی, ان کے بال کھینچے. کبھی ایسا جمہوری رویہ ایسا ہوتا ہے؟ یعنی آپ فتح حاصل کرنے کے لیے تمام وہ حدیں پار کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ ریزیلینس جو مسلم لیگ نون اور ان کے ان دوستوں کی جنہوں نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے حمزہ صاحب کی ساتھ کرنے کا عہد کیا, وہ ریزیلینس بھی قابل دید ہے. پہلے 5 گھنٹے تک ایک ریسٹرینٹ, اور ایسا ریسٹرینٹ آپ سب لوگ گواہ ہیں, پورے پاکستان کا میڈیا اس کو مانیٹر کر رہا تھا, آپ اس کو رپورٹ کر رہے تھے. صبح 10:30 11 بجے سے 12:30 سیشن سٹارٹ ہوا, 5 بجے تک کسی ایک ہمارے دوست نے ان کی اس ہلڑ بازی پہ, ان کی اس زیادتی پہ, ان کی اس ہلوگنزم پہ, ان کی اس غنڈہ گردی اور دہشت گردی پر آگے سے کچھ نہیں کہا. پھر جب آپ نے اس پر اکتفا نہ کیا تو آپ اپنے وہ بدماش جو کہ آپ کہیں گجرات سے یا منڈی بھاؤدین سے لے کر آئے تھے, ان کو کالی وردیاں پہنائیں, ان کو اسمبلی ہال کے اندر اتارا, انہوں نے آ کر ایم پی ایس کے اوپر حملہ آور ہوئے. اس حملہ آور ہونے کے بعد پھر آپ نے, کیونکہ میرا آپ کے ساتھ ایک درینہ تعلق رہا ہے, پبلکلی میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ہر کسی سے یہ توقع کر سکتا تھا, آپ سے یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ اس لوسٹ ایب تک بھی آپ جا کے گرے. اور مجھے افسوس ہے کہ عمر کے اس حصے میں جا کے آپ نے اپنی سیاست کا, آپ نے یہ جو سلسلہ ہمیں دکھایا ہے, یہ ایک انتہائی مکروہ چہرہ ہے اس کا. اور اس کے بعد ایک نئی سیریز سٹارٹ ہو جاتی ہے سیاسی طور پہ, اور وہ سیریز کیا ہے؟ یعنی گورنر آپ کا لگا ہے تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میرا گورنر ہے میں اس وقت تک منتخب وزیر اعلیٰ کو عہدے کا حلف نہیں دوں گا. پہلے تو الیکشن بذریعہ عدالت ہوا, عدالت کے حکم پر ہوا. اب کیا گناہ ہے اس 21 کروڑ کے صوبے کا, 12 کروڑ کے صوبے کا, کہ جہاں پر آج حکومت نہیں ہے,
آپ یہ جانتے ہیں سب اصحاب، پورا پاکستان اس بات کو جانتا ہے کہ حکومت کابینہ کا نام ہے. اگر کابینہ فیصلے نہیں کر پائے گی، آج ماہ رمضان المبارک کے اندر کسی ایسی جگہ پر ضرورت ہوگی جہاں پر لوگوں تک اشیاء فراہم کرنی ہوگی، کابینہ کا فیصلہ نہیں ہوگا، ریاستی مشینری کیسے چلے گی؟ آج لوگوں کو ریلیف درکار ہوگا، کابینہ نہیں ہوگی، ریاستی مشینری کیسے چلے گی؟ لا اینڈ آرڈر کا سوال ہوگا، کابینہ نہیں ہوگی تو ریاستی مشینری کیسے آپریٹ کرے گی؟ آج اٹ از فری فار آل. آج پورے صوبے کے اندر حکومت نہیں ہے، کم و بیش ایک ماہ سے نہیں ہے. اس جرم کا ذمہ دار کون ہے؟ کے سیاسی نظام کی کہ یہاں پر اقتدار کے اس ہوس میں اس طریقے سے جس طرح سے تحریک انصاف نے بیہیو کیا ہے، آج کل بات چیت تو دور کی بات ہے، اب اس میں کوئی کمیونیکے بھی نہیں ہو سکتا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، بڑی آسان انگریزی میں وہ آرڈر لکھا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو دو ایڈوائزرز آپ نے اپنے پاس محترم صدر پاکستان نے بلا کر بٹھائے ہیں، وہ ایک نہیں کئی برائیوں کے ذمہ دار ہیں. وہ دونوں اصحاب، وہ دونوں اگر سن سکتے ہیں تو ان تک بات پہنچ جائے گی. وہ دونوں اصحاب یوسف رضا گیلانی صاحب کی سزا کے بھی ان میں سے ایک صاحب ذمہ دار تھے. ان کے غلط مشورے کی بدولت وہ سزا ہوئی، نہیں تو عدالت میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قوانین کو کون نہیں جانتا. اور اس وقت چودھری اعتزاز احسن کی ایک رائے تھی جو مانی نہیں گئی، اور دوسری رائے جو تھی وہ ان صاحب کی تھی جو آج کے صدر پاکستان کے پاس بیٹھے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 5 سال کے لیے نااہل بھی ہوئے. وہ رائے 3-4 ماہ قبل دی گئی تھی، فیصلہ 4-5 ماہ بعد آیا. تو پریزیڈنٹ، آنریبل پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کو غور کرنا چاہیے کہ کن اصحاب کی رائے لے رہے ہیں، اور وہی صاحبان وہ رائے دیتے رہے دوبارہ. یہ جو اس دن اسمبلی کے اندر واقعہ پیش آیا، کیا انٹرپریٹیشن تھی؟ ان کو نہیں پتا کہ آرٹیکل 69 کیا ہے. میں کیسے تسلیم کروں کہ جو 30 سال سے عدالتوں کی روز جا کر خاک چھانتے ہیں، روز معزز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، جج صاحبان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ان کو سمپل انگریزی جو آئین کے اندر لکھی ہے وہ پڑھ کر اس کا مفہوم نہیں سمجھ آتا ہوگا، میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا. لیکن بدنیتی کا کوئی توڑ نہیں ہوتا یہاں پر، کیونکہ بدنیتی کار فرما ہے، شکست کو تسلیم کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، اور پاکستان کے آئین کا تماشا بنانا ان کی اس وقت منشا ہے. وہ ایک آئینی کرائسس کے ساتھ ایک پولیٹیکل کرائسس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ حکومت یعنی پبلک لائف میں یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ پریسیڈنٹ بھی اچھا کریٹ کریں. آپ یہ جو آج پریسیڈنٹ کریٹ کر رہے ہیں، یہ ایک اتنا بیڈ پریسیڈنٹ ہے، یہ ایک اتنی بری مثال کے طور پہ جانا جائے گا کہ جب آنے والے لوگ کل کو دیکھیں گے کہ پیچھے یہ کیا ہوتا رہا، تو جیسے پہلے مجھ سے عطا بھی کہہ رہے تھے، کل سے اس بات کی بازگشت بہت زیادہ ہے کہ کب کہا جاتا ہے کہ یہ نام سیاہ حروف میں لکھے جائیں گے، وہ آپ کے اس کردار سے لکھے جائیں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی عامر کو ہی آئین شکنی کرنی ہوتی. آئین شکن وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو جمہوریت کے لبادے میں فاشسٹ ہوتے ہیں.
یہ وہ فاشزم ہے جس میں ایک دیوتا کھڑا کر دیں, وہ غلط بھی ہو تو اس کی بات سنتے جائیں, وہ کچھ بھی کہے بغیر اس بات کو جانچے کہ وہ کیا رہے اس کی بات سنتے جائیں. بڑی قلیل تعداد ہوتی ہے لیکن تعداد زور سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہے, ہر جگہ پر جا کر اپنا زور لگاتی ہے, وہ یہ دکھاوا کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ہیں لیکن ہوتے بہت قلیل ہیں, اور وہ قلیل لوگ پورے نظام کو جامد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تا وقتے کے ان کو اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس نہ مل جائیں. لیکن یہاں کی جمہوری قوتیں, یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز, یہاں کی عوام الناس, یہاں کا سسٹم, اس ملک کی عدالتیں, آئین پاکستان بہت ریزیلینٹ ہیں. یہ آپ کے اس فاشسٹ ٹینڈنسی کے رویے کو انشاءاللہ شکست فاش دیں گے, اور ہماری آپ سے ابھی بھی درخواست ہے کہ آپ عقل کے ساتھ کام کرتے ہوئے عدالت عالیہ کے حکم پر عمل کریں. تھینک یو ویری مچ. یہ دیکھیں وہ عدالت میں کیا لے کر جاتے ہیں اس سے تو ہمیں غرض نہیں ہے. آج ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں وہ احکامات ہیں عدالت سے آئے ہوئے جن پر عمل درآمد ہو چکے ہیں, اور کچھ ہوئے ہیں جن پر عمل درآمد کا تقاضا ہے. اور اگر وہ اسٹے آرڈر کے لیے جاتے ہیں تو کل میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ غالباً احمد اویس کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی ایز ایڈوکیٹ جنرل. تو ایڈوکیٹ جنرل تو کسی گورنمنٹ کے ہوتے ہیں نا, وہ کسی ایک فرد کے تو نہیں ہو سکتے. تو ونس دیر از نو کیبنٹ تو کیسے ممکن ہے کہ اس حکومت جو حکومت ہی نہیں ہے اس کا کوئی ایڈوکیٹ جنرل بھی ہو. تو وہ اویس صاحب خود ہی پھر رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں پھر رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ایک بنیادی فرق خیسوں میں سمجھنا پڑے گا. فرق یہ ہے کہ میں دونوں باتیں آپ کو اکٹھی, دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے جو کریٹر ہے, میری حیثیت کریٹ کی ہے آئین نے کہ میں ایک رکن اسمبلی ہوں, مجھے رکن اسمبلی آئین بناتا ہے. اسی طرح یہ آئین کا تقاضا ہے کہ آپ نے جو حقوق ادا کرنے ہیں اور جو حقوق آپ کو حاصل ہیں اور جو فرائض آپ نے ادا کرنے ہیں وہ آئین میں. اگر آپ آئین سے بیونڈ جا کر بات کریں گے تو وہ غیر قانونی ہوگی, اور اگر آپ عدالتی حکم سے باہر نکل کے کچھ کریں گے تو اس عدالت کی حکم عدولی ہوگی. تو کنٹیمپٹ پٹیشن تو اس صورت میں ہے ہماری کہ جب آپ کو جو آئین کا آپ کے اوپر جو فرائض کی ادائیگی آپ کے اوپر ہے, یعنی آپ نے اوتھ لینا ہے, اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے گورنرز آفس اور پریزیڈنسی دونوں ان کنائیونس, ہمیں آج ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ان کنائیونس ہیں. وہ کن لوگوں سے پریزیڈنٹ ایڈوائس سیک کر رہے ہیں, وہ فارمر منسٹرز, ان کے پارٹی کے عہدیدار تو ہو سکتے ہیں. صدر مملکت کا عہدہ کسی پارٹی کا عہدہ نہیں ہے. صدر مملکت ریاست پاکستان کے وہ جگہ ہے جو بالکل جس کے اوپر پارٹیشن ہونا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی مکمل نفی کرتا ہے. اور اگر آج وہاں پر وہ بابر اعوان یا فواد جیسے لوگوں کو بٹھا کر ان سے رائے لے رہے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں, نمبر ون. سیکنڈلی آپ نے احمد اویس صاحب کی بات کی, تو ایڈوکیٹ جنرل اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ کیبنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. پاکستان کی تاریخ کا ایک مشہور کیس ہے جس کو ہم ہر جگہ جس کا ذکر کرتے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے, جس نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر گورنمنٹ نہیں ہے, کیبنٹ گورنمنٹ ہے. وہ مصطفیٰ امپیکس کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ کے لاء کے, میرے جیسے اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہے, یہ لوگ تو کم از کم 40 سال سے اس دشت کی سیاہی چھان رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. اسپیکر, کیونکہ اسپیکر کے دو چیلنجز ہیں اسپیکر کی آفس کو. نمبر ون, اسپیکر کیونکہ خود اس کے اندر ایک کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ تھے. نمبر ٹو, اسپیکر جو ہیں وہ انڈر نو کانفیڈنس موشن ہے. اینڈ نمبر تھری,
प्रेसिडेंट ने एक्ट करना है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपने तौर पे उनको नहीं अपॉइंट कर सकते, क्योंकि ये तो आइन में लिखा है कि अगर गवर्नर अनेबल हो तो फिर स्पीकर, और ये भी जानते हुए लिखा गया होगा कि अगर स्पीकर भी अनेबल हो तो सदर मुमलिकत को ये हक हासिल है कि वो किसी और शख्स को नामजद नॉमिनी, पर वो कैसे नॉमिनी, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और एडवाइस कौन सी? जो बाइंडिंग है। प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी डिस्क्रेशन नहीं रखते, उनको एक्ट करना है, और वो वक्त जो वो ले सकते थे उसको अदालत ने खत्म कर दिया। यानी अदालत का, जैसे भी अता साहब ने बात की कि उन्होंने कहा कि बजरिया फैक्ट्स भेजें, यानी अर्जेंसी तो ये है। अगर तो कानूनी एतबार से देखा जाए तो वो तो 1 घंटा भी उसके ऊपर नहीं बैठ सकते, तो उन्होंने 24 घंटे गुजार दिए। और ये भी खातिर जमा रहे कि आइन के अंदर और ऐसी प्रोविजंस हैं, ये हमारी सियासी मरवत है, ये हम आइन की उन शिकों को डिफीट नहीं करना चाह रहे आज हम उनके ऊपर, क्योंकि इसमें देयर आर अदर कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम उनको इन्वोक कर लेंगे। ओथ तो असल नंबर तो मेजॉरिटी का। मसला ये है कि हमजा साहब के साथ अक्सरियत की राय मौजूद है तो वो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनको आप हल्फ नहीं दिला रहे तो आप नुकसान किसका कर रहे हैं? नुकसान आप हमजा साहब की ज़ात का नहीं कर रहे, या मुस्लिम लीग नून का नहीं कर रहे, या उस पार्लिमानी पार्टी का या उन इत्तेहादियों का नहीं कर रहे। आप इस सूबे के 12 करोड़ अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, जुल्म। और इस जुल्म में एक वो तहरीक इंसाफ के सरबरा, वो फाशिस्ट रवैया, वो उनकी अपनी एक ख्वाहिश कि वो कल देखें कि वो उनकी क्या हैसियत बन गई है कि वो पाकिस्तान से बड़े हैं, आईने पाकिस्तान से बड़े हैं, अदालतों से बड़े हैं, इन रियासती अदारों से बड़े हैं। उनकी ये तमन्ना है और ये कोशिश कर रहे हैं। ये बुत उन्होंने अपना बनाने की कोशिश की है जो कि अपनी लो स्टेप पे गिरेगा। ट्रस्ट मी, ये जो कुछ है इसने ये झूठ पर खड़ी, ये अ पर्सन कैन लाई, एक बंदा झूठ बोल सकता है, बट वाकयात तो नहीं झूठ बोल सकते ना। वाकयात तो आपके सामने है। इलेक्शन हुआ, ये हारे, हल्फ का तकाजा था, ले नहीं रहे। कौमी असम्बली में नो कॉन्फिडेंस हुई, हारे, तस्लीम नहीं करते। और फिर उसके बाद आके एक ऐसा एक बिल्कुल ही एक्सेंचुएटेड, एक बिल्कुल झूठा वर्जन एक उठाकर, उस पर अभी हम बात करेंगे, अभी आज हम इसमें फोकस्ड हैं, उसके भी आपके सामने पूरे मंदरजात रखेंगे कि जो ये पूरी साजिश इमरान खान कर रहे हैं वो उस मुदाखलत जिसको वो बताना चाहते हैं उससे ज़्यादा भयानक है, और वो पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, हमारा ख्याल ये है कि प्रेसिडेंसी जब तक ये 2 असहाब वहाँ पर नहीं पहुँचे तब तक तो शायद वो अपनी आईनी जिम्मेदारी समझ के अदा कर रहे थे। फिर इमरान खान के 2 कारिंदे वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने सदर मुमलिकत के दफ्तर को होस्टेज किया है, जैसे सारे पाकिस्तान को उन्होंने कुछ दिन किए रखा। आज सदर मुमलिकत का ऑफिस भी होस्टेज है। थैंक यू जी, थैंक यू सर।